جب روح لٹائی گئی تو زندگی تو آ گئی، کیونکہ زندگی عبارت ہے روح اور جسم کی اتصال سے۔ جب روح جسم میں آ گئی تو زندہ تو ہو گئے۔ بھائی یہ اتصال و انفصال برزخی ہے جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ برزخ میں روح لوٹائے جانے سے مردہ زندہ نہیں ہوتا، بلکہ مردہ ہی رہتا ہے اور زندگی برزخی ہی رہتی ہے۔ برزخ میں بھی دنیا کی طرح سے روح کا تعلق جسم سے بڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ جیسے دنیاوی زندگی میں سونے اور جاگنے میں اس تعلق کی کمی بیشی ہوتی ہے، اسی طرح برزخی زندگی میں بھی تغیرات ہوتے رہتے ہیں۔ بیداری کی حالت میں روح پوری طرح سے جسم میں ہوتی ہے اور آدمی کے پورے ہوش و حواس قائم ہوتے ہیں۔ نیند کی حالت میں روح بہت حد تک جسم سے نکل جاتی ہے، لیکن مضبوط تعلق باقی رہتا ہے جس سے نفس چلتی اور انسانی مشینری کام کرتی رہتی ہے اور آدمی زندہ رہتا ہے۔ اگرچہ اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہوتے، نیند کی حالت میں آدمی موت یعنی برزخی زندگی کے بہت قریب ہوتا ہے، اگرچہ مرتا نہیں، رہتا زندہ ہی ہے۔ اسی طرح برزخ میں بھی جب روح لوٹائی جاتی ہے تو آدمی زندہ ہونے کے قریب ہوتا ہے، لیکن زندہ نہیں ہوتا، مردہ ہی رہتا ہے اور اس عالم دنیا سے بالکل بے خبر اور زندگی برزخی ہی رہتی ہے۔ روح بدن میں ایک دفعہ داخل ہو جانے کے بعد لا تعلق کبھی نہیں ہوتی۔ زندگی میں یہ روح بدن کے اندر رہتی ہے، مرنے کے بعد اگرچہ بالکل نکل جاتی ہے لیکن تعلق ضرور رہتا ہے، کبھی کم کبھی زیادہ۔ برزخ میں روح کو لوٹایا جانا بھی اسی تعلق کی زیادتی کی ہی ایک صورت ہے، لیکن اس سے دنیاوی زندگی نہیں آتی کہ عالم دنیا کا شعور ہو۔ برزخی زندگی کے واردات کے ادراک و شعور میں ہی اضافہ ہوتا ہے۔ روح علین میں رہے یا سجین میں، بدن سے اس کا تعلق منقطع نہیں ہوتا۔ اگرچہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس تعلق کا ادراک نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کا انکار بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اسی تعلق کے تحت ہی عذاب قبر ہوتا ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ قرآن و حدیث اس پر شاہد عدل ہیں اور عقل سلیم بھی اسی کا تقاضا کرتی ہے کہ جب عمل کرنے میں دونوں شریک، تو مرنے کے بعد جب جزا و سزا کا عمل فوراً شروع ہو جاتا ہے، ایک کو چھٹی کیوں؟ برزخ اور آخرت دونوں میں روح اور جسم دونوں شریک رہتے ہیں، اگرچہ جسم ذرات کی شکل میں ہو جائے۔ عذاب قبر کی بھی آپ نے خوب کہی، یہ مسئلہ بڑا نازک ہے، کوئی اسے مانتا ہے کوئی نہیں۔ نہ ماننا تو بہت خطرناک ہے، کیونکہ یہ عقیدے کی بات ہے، اور عقیدہ بھی اجماعی جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ نہ ماننے والے یا تو وہ ہیں جن کا اپنی عقل پر ایمان زیادہ ہے اور قرآن و حدیث پر کم، یا وہ جو عقیدے مردے سنتے ہیں کہ رد عمل کا شکار ہیں۔ ایک فریق نے اتنا غلوف کیا کہ مردوں کو قبروں میں زندہ کر دیا، دوسرے نے ضد میں آ کر عذاب قبر کا بھی انکار کر دیا۔ اس طرح سے دونوں گمراہ ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ آدمی جب تک زندہ ہے عالم دنیا میں ہے، جب مر جاتا ہے تو عالم برزخ میں ہوتا ہے، جہاں وہ دنیا کے واقعات سے بالکل بے خبر اور مردہ اور برزخ کے واردات سے بالکل باخبر اور زندہ۔ بات تو ٹھیک ہے، جب جہاں ہی دوسرا ہو گیا تو ادھر سے سب کچھ ختم اور ادھر کا کام شروع۔ اسی لیے تو میں نے کہا تھا کہ مردے سنتے نہیں۔ میری سمجھ میں کچھ آ تو گیا ہے، لیکن میں حیران ہوں کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی تعداد اس غلطی کا شکار ہے۔ دین کے معاملے میں اکثریت اور اقلیت کو نہیں دیکھا کرتے، حق کو دیکھا کرتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہوشیار اور خبردار کیا ہے، وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تو اکثریت کے پیچھے جائے گا تو وہ رائے حق پر کبھی نہیں رہنے دیں گے۔ اکثریت دنیا کی ایسی ہے جو نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، لکیر کے فقیر ہیں۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں جہالت زیادہ، علم کم، بے انصافی زیادہ، انصاف کم، جھوٹے زیادہ، سچے کم، بے ایمان زیادہ، ایماندار کم، بدی زیادہ، نیکی کم، غرض ہر بری چیز زیادہ اور اچھی کم۔ مجھے سب سے زیادہ جس بات نے متاثر کیا وہ ہے آپ کا طرز گفتگو۔ آپ لوگ ہر بات دلیل سے کرتے ہیں اور خوب سمجھاتے بھی ہیں۔ بھئی بات ہونی دلیل سے چاہیے، اور دلیل اگر قرآن و سنت کی ہو تو وہ تو سونے پہ سہاگا والی بات ہے۔ اللہ پاک کا شکر ادا کریں کہ اللہ پاک نے آپ کے ذہن میں موجود وسوسے مخمصے نکال دیے اور آپ کو صحیح عقیدے کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق دی۔ آپ کی یہ بات بھی بڑی معقول ہے کہ مزاروں اور خانقاہوں پر آج جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب اسی عقیدے کے تحت ہو رہا ہے۔ بزرگ مرتے نہیں، پردہ کر لیتے ہیں اور اپنی قبروں میں زندہ اور سب کچھ سنتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہو تو مزاروں پر یہ ہجوم کبھی نہ ہو اور نہ یہ خرابیاں ہوں جو آج وہاں ہو رہی ہیں، حتیٰ کہ سوائے نیکی کے سب کچھ وہاں ہوتا ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا میں اب اجازت چاہتا ہوں، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.